بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور خاتم النبیین، حضور جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک اور ہمارا کردار کیا ہے، اور آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم اعزاز جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ملا ہے، مگر کیسے ملا ہے یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پتہ لگے گا، اور آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا کہ یار دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے پاکستان کا اعزاز ہے، تو اس پر ہمیں فخر ہوگا۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر زیر و زبر کے تبدل کے بغیر اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود ہمارے اندر یہ ویسے ہی موجود ہے، ہمارے پاس ایسے موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اب ان روشنیوں کے، ان ہدایت کے، اس کتاب کے ہونے کے باوجود اگر ہم بھٹک رہے ہیں، اگر ہم پستیوں کا شکار ہیں، اگر ہم ان اجالوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو سامعین کرام اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے، اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہم کو ان حالتوں میں ڈال دیا جائے گا جن حالتوں میں اب ہم موجود ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور پوری دنیا پر مسلمان کس حالات میں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس ہدایت کا نور نہیں پہنچتا، اس کے پاس کتاب کا پیغام نہیں پہنچتا، تو وہ اس کے پاس بھٹکنے کا جواز موجود ہوگا کہ بھائی اس کے پاس تو ہدایت ہی نہیں پہنچی، اس کے پاس کوئی ہادی نہیں گیا جو اس کو ہدایت دیتا، ہادی اس تک پہنچا ہی نہیں تو وہ بھٹک گیا۔ اب ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کہ ایک اندھا ہو، نابینا ہو، ایک نابینا کنویں میں گر جائے تو لوگ اس کو اٹھاتے بھی ہیں، اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس کو ٹوکتے نہیں ہیں، کوستے نہیں ہیں، اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھا ہے۔ تو اگر کوئی اور شخص، بینا شخص جس کو دکھائی دیتا ہے، وہ کنویں میں گر جائے یا کہیں گر جائے تو اس کو لوگ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کو کوستے بھی ہیں۔ یہ نظر نہیں آتا، تیرے پاس چراغ نہیں ہے، آنکھوں کا چراغ ہے تو صحیح، پھر بھی تو اس طرح گرتا پھر رہا ہے۔ تو یہی وہ حالت اس شخص کی ہے۔ کوئی اور گمراہ ہو جائے جس کے پاس ہدایت کا نور نہیں پہنچا، ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا، ہادی نہیں پہنچا، تو اس کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس ہادی موجود نہیں تھا۔ اب اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس طرح ہم اندھیرے میں گر سکتے ہو؟ اس چراغ کے ہوتے ہوئے کس طرح تم اندھیرے میں بھٹک سکتے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ کتاب دی ہے۔ اب کہ کس طرح مسلمان ذلت کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ وہ اس وجہ سے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھر دیکھیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو جو ہے نا اتنی پیاری اور لاریب کتاب بھی دی، لیکن پھر بھی مسلمان آج پستی کا شکار ہیں۔ آج اگر تم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا، اے مسلمانوں قرآن پاک کو تھام لیا ہوتا، اپنے کردار پر قرآن پاک کو نافذ کر لیا ہوتا، تو پھر آج کفار کی یہ جرت نہ ہوتی۔ یہ جو ہمارے اس ہفتے کے اندر، اس 10-15 دن کے اندر کفار نے جس طرح 3 مرتبہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی، 3 مرتبہ قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا، اور یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں، ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا، کفار کی جرت نہ ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین تھے نا، ان کے ہوتے ہوئے کفار کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قرآن پاک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکتے، میلی نگاہ کر دیتے، کفار کی جرت نہ ہوتی۔ پھر آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے۔ کیوں؟ ہمارے سانسیں چل رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس چانس ہے، اور چانس یہ ہے کہ آپ نے
اب ہم ان کے پاس پہنچ نہیں سکتے، میں اور آپ ان کے پاس پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم نے ان کو ادھر رہ کر ان کو شکست دینی ہے۔ وہ کس طرح دینی ہے کہ ہم نے اپنے ہر گھر کے اندر وہ نظر آتش کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تو ہم اپنے گھر کے اندر حافظ قرآن بھی بنائیں اور محافظ قرآن بھی پیدا کریں۔ اپنے گھر کے اندر سے ایک بچہ ضرور قرآن پاک حفظ کرنے پر لگائیں۔ اس طرح وہ تو دیکھیں گے نا، جس طرح ہمارے سیدی امیر اہل سنت نے فرمایا کہ وہ بے حرمتی کرتے ہیں تو تم اپنے گھروں کے اندر حافظ قرآن بڑھا دو، اپنے خاندان کے اندر حافظ قرآن بڑھا دو، تاکہ کفار کے سینے جل جائیں کہ یار ہم ان کا قرآن پاک ایک نظر آتش کرتے ہیں اور یہ جو ہے کتنے حفاظ قرآن انہوں نے بنا دیے۔ اچھا، دوسری بات آپ کو خوشخبری جو دینی تھی، خوشخبری اعزاز کی بات جو پاکستان کے لیے تھی، وہ کیا تھی؟ آج ہمارے مسلمان اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے، اس چیز کو نظر انداز کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ کیا آج پاکستان کے اندر یونیورسٹیز بھی ہیں، کالج بھی ہیں، ہر چیز ہے، سکولز بھی ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان نے تعلیم کے اندر کتنا پیسہ لگایا، اربوں خربوں کا یہ بجٹ پاس کر لیتے ہیں، اور کہ پاکستان کے اندر کتنی یونیورسٹیز ہیں، لیکن دنیا بھر کی ٹاپ جو 110 نہیں کہہ رہا، ٹاپ 100 میں جو پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں آئی۔ 100 یونیورسٹیز میں کوئی 100واں نمبر بھی پاکستان کا نہیں آیا اس سال۔ لیکن دوسری طرف جن کو یہ کوستے ہیں، جن کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، جن کو یہ حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، انہی لوگوں نے پاکستان کو ایک اعزاز دلوایا ہے۔ وہ کیسے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کوئی بھی ٹاپ 100 میں نہیں آ سکی، لیکن کیا ہے کہ پاکستان کے مدارس کے اندر یہ پورے ورلڈ کے اندر ریکارڈ بنا ہے کیا کہ پاکستان نے اس سال لاکھوں حفاظ بنا دیے، لاکھ حافظ قرآن بنا دیے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک واحد اعزاز تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر کیا کہیں بھی مسلمانوں کے اندر یہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ حافظ قرآن کو، علماء کرام کو طنزیہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ کیا کام ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر ضرور ایک حافظ قرآن، عالم دین بنانا ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور کہتا چلوں کہ کل بروز جمعہ المبارک تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے تحفظ قرآن اور فلسطین کے حوالے سے ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر میں اہم شاہراہوں پر یہ ریلی کا احتجاج کا پروگرام ہوگا، تو تمام غیور مسلمان ان کافروں ظالموں کو جواب دینے کے لیے کہ ہم ابھی مسلمان مردہ نہیں ہیں، ابھی مسلمان زندہ ہیں، اور مسلمانوں کے اندر غیرت دینی بھی باقی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم قرآن پاک کو جلا دو گے تو ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے؟ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کے اندر احتجاج جو ہو رہا ہے اس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ کیونکہ ہم حافظ قرآن بھی ہیں تو محافظ قرآن بھی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر قرآن ہے تو ہمارے شخصیت کے اندر بھی قرآن نظر آئے گا، اور ہمارے ان جذبات کے ساتھ کفر کانپ اٹھے گا۔ مجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ نوجوان جو انہوں نے نوجوانوں کے اندر جو جذبہ بھرا ہے تحفظ قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، جو مسلمانوں کے اندر ایک جان ڈالتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر، یہ کفار کو بڑا چبھ رہا ہے، کفار کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم نے ان کی تکلیف کو مزید بڑھانا ہے۔ تو اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ علماء کرام کی قدر کریں، علماء کرام کی قدر کریں، حافظ قرآن کی قدر کریں، انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی دونوں جہاں کے اندر سکھ ہی سکھ ملے گا۔ اور پھر تو ہم نے اس پستی سے نکلنا ہے جو آج پستی کا شکار ہیں، بدحالی اور ذلت کا جو آج ہم شکار ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آج سے ہم نیت کرتے ہیں، آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب نے، ہم سب نے، آپ نے اور میں نے بھی، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے روزانہ، کم از کم
ہم روزانہ ایک رکوع لازمی پڑھیں گے. ایک پارہ کریں، ایک پارہ نہیں کر سکتے، ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو ضرور ایک رکوع ضرور قرآن پاک کا پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حافظ قرآن بننے، حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم دین کی، علماء کرام کی قدر کرنے اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جزاک اللہ خیرہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وزٹ نہیں کیا تو ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے، اور اس طرح کی بہت ساری دینی معلومات اور ایک دین کا درد لیے جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس کا درد لیے جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس کا درد آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے.